السلام علیکم. تو کیا حال ہے بھائیوں اور ان کی بہنوں؟ اچھا یار، بات کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے نام تو سنا ہوگا، بڑی مشہور شخصیات ہیں پیر حق خطیب سرکار. ٹھیک ہے، مطلب کہ شف والی سرکار. تو کچھ دن پہلے ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہے اس بات کا یار، کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اور برا کرنے والا بھی ایک اپنا ہی ہے. تو ہوا کہ یوں ہے کہ بھائی کہ ان کے ایک مرید تھے جو کہ ان کے پاس دعا فرمانے کے لیے آئے، دعا کروانے کے لیے آئے کہ پیر صاحب آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت پڑ جائے اور ہم زیادہ زیادہ کمائیں لگ جائیں. تو پیر صاحب نے اپنی جو ہاتھ میں ماشاء اللہ پتھر نما تسبیح ہوتی ہے، کڑک 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 کیا اور شف اس پر پھونک دیا. چلو بھائی، وہ بیچارہ گیا اور اپنے کاروبار میں مگن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ماشاء اللہ پاک نے اس کو ترقی دی، اتنی ترقی دی کہ وہ نیکسٹ ٹائم پھر اپنے پیر صاحب کے پاس آیا اور ایک انتہائی قیمتی تحفے لے کر آیا. ٹھیک ہے، بہت سارے تحفے لایا، تحائف لایا بھائی کہ اپنے پیر صاحب کو پیش کروں کہ جن کی دعاؤں سے ماشاء اللہ میرا بزنس عروج پر چلا گیا. تو پیر صاحب نے دیکھا کہ ماشاء اللہ بڑا خوش ہوئے پیر صاحب کہ بھائی اپنا مرید تو ماشاء اللہ سیدھا اوپر ہی جا رہا ہے. تو پھر دعا کروائی، تو پھر پیر صاحب نے ماشاء اللہ تسبیح ہلائی اور شف ان کے اوپر پھونک دیا. تو وہ مزید مالدار ہوتا گیا، مطلب اتنا مالدار ہوتا گیا ماشاء اللہ کہ دوسری ملاقات پہ پیر صاحب کے لیے انہوں نے ایک کار لائی اور گفٹ کی. تو پیر صاحب بڑے حیران ہوئے ماشاء اللہ کہ یار یہ تو بڑا زبردست مرید ہے کہ جس کو دعائیں لگ رہی اور یہ ماشاء اللہ تحائف لے کے آ رہا اور مہنگے پھر کار لے کے آیا بھائی. اب دوسری بات یہ والی، اب تیسری بار پھر وہ مرید دوبارہ آیا ماشاء اللہ تیسری بار، تو ساتھ میں فارچونر گاڑی لے کر آیا. تو پیر صاحب نے کہا ماشاء اللہ بھائی یہ کون سا بزنس ہے جو آپ کر رہے ہو، اور دن بدن وہی بات ہے کہ دن دگنی رات چگنی محنت ہو رہی ہے اور ماشاء اللہ آپ کمائے جا رہے ہو یار. تو جب اپنے ساتھ تیسری ملاقات پہ جب فارچونر گاڑی لائے ماشاء اللہ ٹوئٹا کی، اور انہوں نے پیر حق خطیب سرکار صاحب کو یہ گاڑی گفٹ کی اور کہا کہ آپ ہمارے لیے مزید دعا فرمایا کریں کہ ہم اور عروج پر جائیں. تو پیر صاحب کے دل میں بات آئی کہ بھائی ایسا آخر کون سا بزنس ہے جو یہ صاحب کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے چھوٹا سٹارٹ کیا تو چھوٹا گفٹ لایا، پھر تھوڑا سا بزنس بڑھا تو بڑا گفٹ لایا، پھر بزنس اتنا بڑھ گیا ماشاءاللہ کہ انہوں نے فارچونر گاڑی پیر حق خطیب صاحب کو گفٹ کر دی. اب پیر صاحب کے دل میں آپ بھائی اس سے پوچھو آخر یہ کون سا کاروبار کر رہا ہے، کون سا بزنس کر رہا ہے بھائی. تو انہوں نے پیر صاحب کو بتایا کہ میں انویسٹمنٹ کا کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کا کام کرتا ہوں، لوگ مجھے آگے اپنی رقمیں میرے پاس جمع کرواتے ہیں، پیسے جمع کرواتے ہیں، تو میں اس سے بزنس کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، اور جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ان کو دیتا ہوں جو ان کا جتنا بنتا ہے، مطلب ٹھیک ہے جتنا پروفٹ ہوتا ہے میں ان کو ان کا پروفٹ دے دیتا ہوں. تو پیر صاحب نے سوچا یار چلو آؤ میں بھی انویسٹمنٹ کرتا ہوں. اور پیر صاحب کو جب پتہ چلا کہ بھائی اگلا اتنا بزنس کر رہا ہے کہ اگلے کو فارچونر گاڑی بھائی ٹوئٹا کی گفٹ کر سکتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے بزنس بہت بڑا ہوگا. تو پیر صاحب نے کیا کیا، اس بندے نے اگر توائف جتنے دیے ہوں گے نا، مطلب جتنے گفٹ پیر صاحب کو دیے ہوں گے، تو اگر ان کی مالیت ہوگی تو بہت زیادہ ہوگی، تو بھائی چلو 1 کروڑ ہوگی، 2 کروڑ ہوگی، بھائی اتنا بندے نے گفٹ دیا ہے پیر صاحب کو. اب پیر صاحب نے کیا کرا ہے، پیر صاحب نے ماشاء اللہ اس بندے کو بولا ہے بھائی جب آپ مجھے اتنی مالیت کے اتنے مہنگے گفٹ دے سکتے ہو تو اس کا مطلب بزنس واقعی حقیقتاً بہت زبردست ہے اور بہت بڑا ہے. تو پیر صاحب نے کیا کرا ہے، پیر صاحب نے اپنے کسی مرید کو کہا بھائی جاؤ اور میرے بینک میں جتنے پیسے جو بھی 15 20 25 30 کروڑ جتنے سب اس بھائی کو دے دو، تاکہ یہ اپنے بزنس میں انویسٹ کرے اور زیادہ زیادہ ترقی کرے اور مجھے بھی اس ترقی میں شامل کرے. دین آخر کیا ہوا، جیسے ہی اس مرید نے لا کر اس جو دعا لینے والے مرید صاحب، وہ جو دعا لینے والے مرید صاحب تھے جو ماشاء دعائیں لے کر لینے آتے تھے، اور پھر ان کے کاروبار میں رات دگنی اور چگنی جو مطلب ترقی ہوتی گئی، تو ان کے حوالے وہ 10-15 کروڑ جتنے بھی تھے اس مرید کے حوالے کر دیے. اب پھر پتہ کیا ہوا، ابھی تک وہ مرید بیچارہ غائب ہے، ابھی تک وہ مرید بیچارہ غائب ہے، اور ابھی تک پیر حق سرکار ان کو ڈھونڈ رہی ہے، شف والی سرکار ان کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ مرید ابھی تک نہیں مل رہا ہے. تو یہ بس مختصر سی کہانی تھی جس کا مجھے بڑا دکھ ہے کہ اس بندے نے چونا لگایا پیر صاحب کو. تو میں چاہتا ہوں اس بندے کے خلاف مزید اور بہت زیادہ آواز اٹھائی جائے اور اس بندے کو فی الفور گرفتار کیا جائے جس نے پیر صاحب کو چونا لگایا یار. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا بیچ کی بات کو. تو بھائی یہ تھوڑی سی کہانی تھی، میں نے کہا دل کی بات تھی شیئر کر لوں. باقی میں ہر معاملے میں پیر صاحب کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ پیر صاحب پتھر والی
تسبیح ہلائیں ٹک ٹک کر کے اور مجھے بھی ایک شف پھونک دیں تاکہ میں بھی اوپر پہنچ جاؤں بھائی. مجھے سبسکرائبر مل رہی نہیں ہے بھائی, ان کے سامنے چلا رہا ہوں چیخ رہا ہوں بھائی سبسکرائب کر دو, چینل کو لائک کر دو, شیئر کر دو, پر نہیں. اب مجھے بھی لگتا ہے پیر صاحب کے پاس جانا ہی پڑے گا. تو برائے مہربانی دوستوں بھائیوں بہنوں سبسکرائب کر دو یار, لائک کر دو اور چینل کو شیئر کر دو. میں بھی آپ کا بھائی ہوں, میں بھی انشاءاللہ گفٹ کروں گا پیر صاحب کو. بس اب کر دو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. With